نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، مگر ایک انسان ہے جو تمام انسان سجدہ نہیں کرتے۔ کچھ کرتے ہیں، کچھ سجدوں میں بھی دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں، کچھ کے سجدے غفلت کے سجدے ہوتے ہیں، جبکہ زمین اور آسمان کی وہ تمام چیزیں جس میں شعوری اور غیر شعوری تمام چیزیں شامل ہیں، چرند پرند، پھر اس کے علاوہ درخت جو چل نہیں سکتے، سمندر، ہوائیں، ہر چیز قرآن نے کہا کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے، سائے بھی سجدہ کرتی ہیں۔ مگر ایک انسان جب سجدہ کرتا ہے اور اپنا سر زمین پہ رکھتا ہے تو یہ تمام عالم کائنات کا سب سے خوبصورت واقعہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری چیزیں مجبور ہیں، استراری مخلوق ہیں، وہ تو سجدہ کریں گی، جبکہ انسان شعور اور ارادے کے تحت اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے، اور جب وہ اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے تو کل کائنات کو روک کے اللہ کہتا ہے، وہ جو اس کے ملائکہ ہیں نا، ان لمیٹڈ، جن کی تعداد بھی نہیں بتائی اللہ نے، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ ازل سے قیام میں ہے، کچھ ازل سے سجود رکوع میں ہے، کچھ ازل سے سجود میں ہے۔ قیام والے کے آنسو رکوع والوں پہ گرتے ہیں، اور رکوع والوں کے آنسو سجود والوں پہ گرتے ہیں، اور سجود کے آنسو عرش پہ گرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ سب کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو میری اختیاری مخلوق ہوتے ہوئے بھی، جس کو اختیار تھا چاہے تو سجدہ کرے چاہے تو نہ کرے، لیکن اس نے سجدہ کیا۔ انسان کے ذریعے اس کائنات میں اختیاری محکومی کا واقعہ وجود میں آتا ہے، جس سے بڑا کوئی دوسرا واقعہ نہیں۔ یہی تو انسان کی اصل قیمت ہے۔ انسان وہ نادر مخلوق ہے جو اس کائنات میں شعور قدرت کے مقابلے میں شعور عجز کی دوسری انتہا بناتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی تمام قدرت رکھتا ہے اور انسان کو بھی کچھ ارادہ، کچھ اختیار دیا، لیکن وہ عجز اختیار کرتا ہے، عاجزی۔ وہ کائنات کے صفحے پر ہے کے مقابلے میں نہیں کا مضمون تحریر کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالی کی انا کے مقابلے میں اپنی بے انائی ہونے کا ثبوت دیتا ہے کہ جو کچھ ہے صرف اللہ کی ذات ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ وہ ہر قسم کا اختیار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے آگے بے اختیار کر لیتا ہے۔ سب دنیا میں جتنے بھی اختیارات ہیں اللہ نے انسان کو دے رکھے ہیں نا، وہ زبان رکھتے ہوئے اللہ کی خاطر اس طرح چپ ہو جاتا ہے جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہیں۔ ایک شخص کا موحد بننا، توحید پہ چلنا، سجدہ کرنا، اس آسمان کے نیچے ظاہر ہونے والے تمام واقعات میں سب سے بڑا واقعہ ہے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، تو اس کا انعام بھی سب سے بڑی چیز ہو سکتی ہے نا۔ آپ کام میں مصروف، بزنس میں مصروف، بچوں کی پڑھائی میں مصروف، آپ ٹاپ پہ جا رہی ہیں، آپ مصروف ہیں، اس قدر بیزی ہیں کہ آپ کو سر کھجانے کی فرصت نہیں۔ آواز آتی ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح،
کیا کہا گیا؟ جو چیزیں وہیں چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی ازواج فرماتی ہیں ہمارے ساتھ ہنس کھیل رہے ہوتے تھے، بات کر رہے ہوتے تھے، اذان کی آواز سنتے تھے، ایسے ہو جاتے تھے گویا ہمیں جانتے ہی نہیں، اٹھ کھڑے ہوتے تھے. چھوڑ دیں، بچوں میں بھی یہ چیز ڈالیں. آپ کا کام بعد میں، پہلے اللہ کا. جس نے دیے ہیں بچے، حق اس کا پہلا ہے. سوچیں اس کے لیے وقت نہیں جس نے وقت دیا. کبھی سوچا کہ نہیں؟ اس رب کے لیے وقت نہیں. اور جب وہ وقت لے لے گا تو پھر انسان کہے گا ایک گھڑی ہمیں واپس دے دے. تو بہت بڑی چیز ہے، اسے چھوٹا نہ سمجھے. اللہ کے آگے سجدہ کرنا اختیار ہونے کے باوجود، تو اس کا انعام بھی بہت بڑا ہے. اور وہ جو انعام ملے گا نا، وہ جنت ہے. جنت کسی کے عمل کی قیمت نہیں ہے، یاد رکھیے. جنت کسی بندے کے لیے اللہ کی یہ بخشش ہے کہ اس کے بندے نے اپنے رب کو وہ چیز پیش کر دی جو کائنات میں کسی اور نے پیش نہ کی تھی. اس لیے اللہ نے بھی اس کو وہ چیز دے دی جو اس نے کسی دوسری مخلوق کو نہیں دی تھی. جنت اس نے صرف اپنے بندوں کے لیے بنائی، عبادت کرنے والے بندے. ہم بھی کرتے ہیں عبادت، آپ بھی کرتے ہیں. ایک شخص کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کرنے والے ہی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا کہ اس کی یاد سے اس کا دل بھر آئے. ہر ایک کا نہیں دل بھر آتا. اس کے برعکس جس کو اس آدمی سے کوئی لگاؤ نہ ہو، وہ صرف وقتی تدبیروں سے اس کی خاطر رونے والا نہیں بن سکتا. اب دیکھو کوئی پیارا بچھڑتا ہے تو جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کس طرح روتے ہیں، اور جو صرف تعزیت کے لیے اور ثواب کے لیے گئے ہوتے ہیں انہیں نہیں رونا آتا نا. اب جو رو رہے ہیں وہ کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ لگاؤ تھا نا. تو عبادت کرنے والوں کو اللہ سے لگاؤ ہوتا ہے. جب لگاؤ ہوتا ہے تو وہ روتے ہیں، قرآن پڑھتے روتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، رو پڑتے ہیں کہ کیا میری اوقات، کیا میری نماز. وہ ادھر اتنی بڑی ہستی، اتنی عظیم ہستی، وہ صحابہ کرام کی طرح تھر تھراتے ہیں، وہ کانپتے ہیں، وہ سجدے میں جاتے ہیں تو گڑ گڑاتے ہیں کہ شکر ہے اللہ تو نے اس قابل کیا کہ میں سجدے میں کیا. وہ غرور نہیں کرتے اپنی عبادت کا. تو پہلے اپنے رب سے لگاؤ کریں، اپنے رب سے محبت کریں، اس کو جانیں. ایک شخص لوگوں کے درمیان تواضع کا طریقہ اختیار کرتا ہے، عاجزی، اور دوسرا شخص ڈھٹائی کا. کبھی سوچا کیوں؟ اور جو تواضع کر رہا ہے کس کے لیے؟ اختیار اس کے پاس بھی تھا. ایک شخص معاملات میں انصاف کرتا ہے اور دوسرا بے انصافی سے پیش آتا ہے. ایک عاجزانہ نفسیات کے ساتھ جی رہا ہے اور دوسرا متکبرانہ نفسیات کے ساتھ. ضرور دیکھیں کیجیے کہ اگر ہمارے اندر متکبرانہ نفسیات ہے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں. یہ تکبر، یہ کبریائی اللہ کی چادر ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے یہ میری چادر ہے، میرے بندے اس سے مجھ سے چھینتے ہیں. اور جو عاجزانہ نفسیات کے ساتھ جی رہا ہے، کیوں؟ وہ جس رب سے لگاؤ رکھتا ہے نا، جس رب سے محبت کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی صاحب اقتدار نہیں، مالک یوم الدین ہے. ایک شخص اعتراف کو اپنا طریقہ بنائے ہوئے ہے اور دوسرا ہٹ دھرمی کو. تو ایسی حالت میں یہ ناممکن ہے کہ دونوں کی عبادت یکساں ہو. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو کہ عبادت یکساں نہیں ہے. رب اوپر ایک ہے، بندے اس کے نیچے دو ہیں. ایک ڈھٹائی پہ اڑا ہوا ہے، سجدہ وہ بھی کرتا ہے، اور ایک سجدے کے میننگ سمجھتا ہے. ان میں صرف پہلا شخص ہے جس کی عبادت خشوع کی عبادت بنے گی، کیونکہ وہ عبادت کے بعد بھی عبادت ہی گزارتا نا. دوسرا شخص وہ کتنا ہی چاہے، یہ ناممکن ہے کہ وقتی طور پر عبادتی صورت بنا کر وہ اپنی عبادت کو خشوع کی عبادت بنا لے. خشوع کی عبادت دراصل خاشعانہ زندگی کا ایک نتیجہ ہے. ساری زندگی خشوع میں ہونی چاہیے نا.
یہی وجہ نا کہ ہماری نمازوں میں خشوع نہیں آتا. جو شخص اپنی زندگی میں خاشیہ نہ بنا وہ کبھی خشوع کی عبادت نہیں کر سکتا. زندگی کو بھی خاشیہ بنائیں. خدا کی عبادت کرنے والے خدا کی جنتوں میں جائیں گے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے. مگر اس عبادت کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو عبادت کے مخصوص اوقات کے علاوہ بھی اللہ کا عابد بنا ہوا ہو، نہ کہ وہ جو صرف وقتی طور پر عبادت کی صورت بنا لے. جنت ایک قیمتی جگہ ہے جو خصوصی اہتمام کے ساتھ حقیقی عبادت گزاروں کے لیے بنائی گئی. حقیقی جنت ان لوگوں کو نہیں مل سکتی جو صرف چھوٹی عبادت کا سرمایہ لے کر اللہ کے پاس پہنچتے ہوں. آپ جانتے ہیں نا جنت کی کنجی کیا ہے؟ جی آپ سب نے ایک زبان ہو کے کہا نماز. تو کن کو وہ کنجی ملے گی؟ پھر آپ کو ابھی سمجھ آ گئی ہوگی میری بات. جو نماز کے سے باہر نکل کے بھی عبادت گزار ہیں، جو نماز کے خشوع کے علاوہ بھی خاشیہ ہیں، جو ہر معاملے میں، کیونکہ نماز تو آپ کو روکتی ہے نا منکرات سے، فحشی سے، تو اس سے نکل کے آپ نے ڈرامہ دیکھنا ہے. جلدی جلدی نماز پڑھ لو، ڈرامہ شروع ہونے والا ہے. اکثر میں نے لوگوں کے منہ سے سنے، میں پہلے نماز پڑھ لوں، پھر میں نے مہندی پہ جانا ہے، اپٹن پہ جانا ہے، ڈھولکی پہ جانا ہے، چلیسوے پہ جانا ہے، کلوں پہ جانا ہے، میں نے شاپنگ پہ جانا ہے، ونڈو شاپنگ، ٹی پارٹی پہ جانا ہے، نہ محرموں کے بیچ میں کھڑا ہونا ہے، بے پردگی سے جانا ہے، تیار بھی ہونا ہے، ایسا تیار ہونا ہے کہ میں ہی محفل کی جان لگوں. پھر آپ بتائیں نا، پھر یہ کیسی نماز ہے؟ یاد رکھیے گا مسلمان کو کافر سے جدا کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک علم اور دوسرا عمل. پچھلے لیکچر میں نے علم پہ بات کی تھی، دوبارہ سن لیں، گیپ ہوتا ہے کافی، سن لیا کریں. یعنی پہلے تو اسے یہ جاننا چاہیے نا کہ اس کا مالک ہے کون، اس کے احکام کیا ہیں. دنیا کے عارضی مالک ہوتے ہیں نا، تو ہمیں ان کا بڑا خیال ہوتا ہے، ان کی رسپیکٹ کا، اس ادارے کے قانون کا. حالانکہ ہمارا جیسا وہ بھی انسان ہوتا ہے، وہ بھی خطا کا پتلا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں جی آنر ہے. ایک آنر، حقیقی آنر اللہ کی ذات ہے. کبھی جانا کہ اس کی مرضی پر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے؟ یقین کریں نماز بالکل ایسے لگتا ہے جیسے اٹینڈنس ہے، حاضری ہے، ہاں بھائی آؤ، فجر سے زور تک کیا گل کھلاتی رہی ہو، آؤ بتاؤ کہاں درگزر کیا، کہاں معاف کیا، کہاں عاجزی کی ضرورت تھی عاجزی کی، اور کہاں تکبر تھا بظاہر شو کر رہے تھے نہیں ہے لیکن تھا. یہ بھی ایک بناوٹ ہوتی ہے نا، کہہ کے نہیں میں بڑی عاجز، میں بڑی مسکین، میں بڑی اللہ سے ڈرتی ہوں. کہنے کی کیا ضرورت ہے، ڈرنے والے اور ہوتے ہیں. بالکل اٹینڈنس ہے. ایک آپ کو بلایا جائے نا 5 وقت آپ کو اٹینڈنس دینی ہو. میں نے یہ چیز کب سیکھی؟ میڈم فرد نسیم ہاشمی اللہ ان کو پہ لمبی عمر دے اور صحت والی عمر دے. جب انہیں کراچی موو کرنا تھا وہاں ادارہ بنانے کے لیے، تو مجھ ناچیز کو وہ چھوٹا سا کام دے کے چلی گئی. تمام جو پیسوں کا لین دین تھا وہ میرے ہاتھ میں تھا. تو میں روزانہ رات کو بیٹھ جاتی تھی کہ 5-10 روپے بھی ادھر ادھر نہ ہو. حالانکہ اگر 10,000 بھی حساب میں نہ ہوتے تو اس رب کا کرم تھا، 5 سے ڈالے جا سکتے تھے. تو میں نے آ کے خود بھی حساب کرنا، پھر اپنے ہسبینڈ سے کہنا دوبارہ دیکھیں میں نے غلطی تو نہیں کی، پھر میں نے لکھنا، پھر میں نے گننے کتنے یہاں پہ تعمیر ہو رہی تھی، کتنا ٹھیکیدار کو دیے، کتنے نہیں. کرتے کرتے ایک دن میں رک گئی، ایک لمحے کو یہ سوچ کے کہ ایک دن وہ مالک حقیقی بھی تو مجھ سے حساب مانگے گا نا، اور وہ 5 وقت مانگتا ہے. کبھی سوچا کپڑے خریدتے وقت الماریاں بھری ہوئی ہیں، اچھا اس الماریوں کے علاوہ صندوق بھی بھرے ہوئے. جولری خریدتے وقت
دل ہی نہیں بھرتا جولری سے. جوتے خریدتے وقت، پرس خریدتے وقت میری ایک چھوٹی سی ذات اور اس پہ اتنا ہی اخراجات، اور جب کوئی دینے کا وقت آیا رائے خدا ہاتھ تنگ ہے. کبھی سوچا کن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے؟ دنیا سے ربانیت کا نہیں کہا گیا، پر یہ دنیا رکھنے کو بھی نہیں کہا گیا، یہ تو دلدل ہے. اور پھر جب یہ باتیں معلوم ہو جائیں تو دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مالک کا غلام بنا دے. جو مالک کی مرضی ہو اس پر چلے، اور جو اپنی مرضی ہو اس کو چھوڑ دے. اختیار دیا چھوڑ دے. جیسے ملازم غلام آقا کی مرضی کے مطابق اپنا اختیار چھوڑ دیتا ہے، جبکہ آقا اس جیسا انسان ہی ہے. یہاں تو آقا ہی اور ہے. اگر اس کا دل ایک کام کو چاہے اور مالک کا حکم اس کے خلاف ہو تو اپنے دل کی بات نہ مانے اور مالک کی بات مان لے. اگر ایک کام اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے اور مالک کے وہ برا ہے تو اسے برا ہی سمجھے، اور اگر دوسرا کام اسے برا معلوم ہوتا ہے مگر مالک کے وہ اچھا ہے تو اسے اچھا ہی سمجھے. ہم عورتوں کو سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے نا پردہ، پھر اس پہ شرعی پردہ. آج آپ با پردہ ہو جائیں، کل اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے بہترین درجے دے گا. آج معاشرہ آپ کو با پردہ ایکسپٹ نہیں کرتا، کل بے پردہ عورت کو اللہ ایکسپٹ نہیں کرے گا. کس کی نظر میں جچنا ہے، رب کی یا جگ کی؟ یہی تو وہ ارادہ اور اختیار ہے جو آپ کے پاس ہوتے ہوئے آپ رب کے مرضی کے آگے سلنڈر کر دیتے ہیں. اگر ایک کام میں اسے نقصان نظر آتا ہے ہو اور مالک کا حکم ہو کہ اسے کیا جائے تو چاہے اس میں جان اور مال کا کتنا ہی نقصان ہو وہ اس کو ضرور کر کے ہی چھوڑے. اور اگر دوسرے کام میں اس کو فائدہ نظر آتا ہو اور مالک کا حکم ہو کہ اسے نہ کیا جائے، سود میں کتنا پروفٹ ہے، بیٹھے بٹھائے ڈبل ٹرپل محنت بھی نہیں، انجوائے کرتے ہیں نا، پیسہ منتھلی لیتے ہیں بینکوں سے، کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک. رشوت میں کتنی لذت ہے. تو کہا نہیں، خواہ دنیا بھر کی دولت ہی اس کام میں کیوں نہ ملتی ہو وہ اس کام کو ہرگز نہ کرے. ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے ایسا وقت. یہ علم اور یہ عمل ہے جس کی وجہ سے مسلمان اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے اور اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے. کافر یہ علم نہیں رکھتا اور علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا عمل بھی یہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اللہ کا جاہل اور نافرمان بندہ ہوتا ہے اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے. تو آپ خود ہی انصاف سے کام لیجئے. سوچئے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو مگر ویسا ہی جاہل ہو جیسا کہ کافر ہوتا ہے اور ویسا ہی نافرمان ہو جیسا کہ کافر ہوتا ہے، تو محض نام اور لباس اور کھانے پینے کے فرق سے وہ کافر کے مقابلے میں افضل ہو گیا. ہماری شادیاں دیکھیں، ہماری فوتگیاں دیکھیں، ہمارے تہوار دیکھیں، یہ سب کیا ہے؟ یہود و نصارہ جیسے ہی ہے نا. کس بنا پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ اسلام کسی نسل یا خاندان یا برادری کا نام نہیں ہے کہ باپ سے بیٹے کو اور بیٹے سے پوتے کو آپ ہی آپ مل جائے. یہاں یہ بات نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی تو جیسا کہ میں اکثر ذکر کرتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست کے گھر پیدا ہوئے نا، نعوذ باللہ بت پرست ہی رہنے چاہیے تھے نا، مگر انہوں نے اللہ کو پہچانا اور اس کی فرما برداری کی، اس لیے اللہ نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا. جب میں وہ سورۃ بقرہ میں پڑھتی ہوں ہل جاتا ہے دماغ کہ آپ اللہ کی خاطر چھوڑ کے تو دیکھیں اس دنیا کو. چھوڑنے سے مراد ربانیت نہیں ہے، میں بارہا یہ کہتی ہوں، لیکن وہ دنیا اپنائیں جتنی اللہ نے کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی جو اللہ کو زیادہ پہچانتا ہے اور اس کی زیادہ فرما برداری کرتا ہے وہی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے.
یہ میں نے آپ کو تفصیلی بتایا تھا پچھلی کلاس میں. حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا پیغمبر تھا؟ نہیں. پیغمبر کا بیٹا تھا؟ ہاں. پیغمبر ہونا چاہیے نا؟ نہیں. لیکن ہمارے یہاں ایسا کیوں ہے؟ ولی کا بیٹا ولی ہے؟ نہیں. جیسا بھی ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ سید گھرانے کا، یہ ولی گھرانے کا، یہ درویش گھرانے کا ہے، اس کے پوتے کو بھی ہم عزت کرتے ہیں. آپ دیکھیں نوح کے بیٹے نے جو پیغمبر کا بیٹا تھا اللہ کو نہیں پہچانا، اس کی نافرمانی کی، اس لیے اللہ نے اس کے خاندان کی کچھ پرواہ نہیں کی اور اسے ایسا عذاب دیا جس پر دنیا عبرت ہوئی. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی، جس کے آج کوئی غلط کام کریں کہتے یہ تو فرعون ہو گیا، یہ تو فرعونیت آ گئی ہے اس میں. لیکن اس کی بیوی کیا تھی؟ تو سمجھیں، اس بات کو جانیں، پہچانیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمیں نماز جو پڑھتے ہیں ان کی بھی پڑھی نہ پڑھی برابر ہوتی ہے، اور کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ پڑھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. کہنے کا مدعا کیا ہے کہ مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسلام کا علم ہے. ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں. بڑی لمبی یہ درس ہو جاتے ہیں، میں شارٹ چل رہی ہوں کہ مقصد ہمارا نماز کی طرف آنا ہے. اور کفر اور اسلام میں اصلی فرق کن باتوں کی وجہ سے؟ اس علم کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر افسوس ہے کہ تم اسی علم کو حاصل کرنے کی فکر ہی نہیں کرتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں. تو اس لیے میری تمام بہنیں، میرے تمام بھائی، جہاں تک میری آواز جاتی ہے، یاد رکھیے ماں اپنے بچے کو دودھ بھی اس وقت تک نہیں دیتی جب تک وہ رو کر مانگتا نہیں. پیاسے کو جب پیاس لگتی ہے تو خود پانی ڈھونڈتا ہے اور اللہ اس کے لیے پانی پیدا بھی کر دیتا ہے. جب آپ کو خود ہی پیاس نہ ہو تو پانی سے بھرا ہوا کنواں بھی آپ کے پاس آ جائے تو بیکار ہے. پہلے آپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ دین سے ناواقف رہنے میں آپ کا کتنا بڑا نقصان ہے. اللہ کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے مگر آپ نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہے. اس سے زیادہ نقصان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں مگر آپ کو معلوم نہیں کہ اس نماز میں آپ اپنے اللہ کے سامنے کیا عرض کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہوتا ہے؟ کلمہ جس کے ذریعے سے آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کے معنی تک آپ کو معلوم نہیں. میں جب کلمے پہ درس دیتی ہوں تو میرے 3-4 دن لگ جاتے ہیں، اور آپ نہیں جانتے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے ساتھ ہی آپ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ایک مسلمان کے لیے کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ کافی سال پہلے میں نے ایک جگہ کلمے پہ درس دیا. بڑی بڑی وہاں پڑھی لکھی اور اسکالر اور اس طرح کی خواتین تھی. میری تو ان کے سامنے نہ ایجوکیشن اتنی تھی تو نہ میں زیادہ جانتی تھی. تو ایک خاتون نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں اسٹیج پہ آنا چاہتی ہوں. کافی گیدرنگ تھی تو بڑی پڑھی لکھی اور کسی اسکول میں بھی اچھی اس میں تھی. تو میں کہا لو بھائی اب وہ میرے ناک سے نکالے گی، ظاہر اتنی ایجوکیٹڈ. تو اس نے مائک پکڑ کے کہا کہ مجھے آج پتا چلا کہ میں مسلمان ہوں. مجھے آج پتا چلا کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ جو بچپن سے سکھا دیا گیا، یہ کیا ہے. اور یقین کرے میں نے آدھا درس دیا تھا ابھی کیونکہ ٹائم شارٹ تھا. لا الہ پہ دیا تھا، الا اللہ تک میں نہیں پہنچ پائی تھی. میں نے کہا زندگی ہوئی تو پھر کبھی اس پہ بھی دوں گی. تو میں حیران ہو گئی. اس نے کہا آج آپ نے بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں. تو ایک مسلمان کے لیے کیا اس سے بھی بڑھ کے کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ کھیتی کے جل جانے کا نقصان معلوم، کارخانے بند ہو جانے کا نقصان معلوم، روزگار نہ ملنے کا نقصان معلوم، اپنے مال کے ضائع ہو جانے کا نقصان معلوم، مگر اسلام سے ناواقف ہونے کا نقصان آپ کو معلوم نہیں. جب آپ کو اس نقصان کا احساس ہوگا
تو آپ خود آ کر کہو گے ہمیں اس نقصان سے بچائیے، اور جب آپ خود کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس نقصان سے بچانے کا انتظام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔